عمالیہ صبح لوگوں پر آیا کر دیتے ہیں تو لوگ تجھے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے بندے اب تو میرے اخلاق کو سمجھ لے تو۔ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ زور سے کہوں، واللہ بما تعملون علیم، اے میرے بندے میں علم رکھتا ہوں تو کس طرح کما رہا ہے، میں علم رکھتا ہوں تو کیا کچھ حرام نہیں کھا رہا، لیکن میں لوگوں میں تیری یہ حرام خوری کو عیا نہیں کر رہا ہوں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ میرے اخلاق ہے میرے بندے۔ اگر تو میرا بندہ ہے تو میرے رنگ میں رنگ، سب کے ساتھ ایسے اخلاق بتا جیسے میرے اخلاق ہیں۔ ہاں، بیان تک نہیں، عملی زندگی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بیان تک نہیں۔ واللہ بما تعملون سمیع، اے میرے بندے میں سب کچھ سنتا ہوں تو کیا کچھ نہیں بولتا۔ ہاں، میں سنتا ہوں تو کیا بولتا ہے۔ تو یہاں کی مجلس میں کچھ اور بولتا ہے، وہاں کی مجلس میں کچھ اور بولتا ہے۔ تو اپنے لفظ سے عشق رسول کے دعوے کرتا ہے، اسی زبان سے محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن میں تیری بے عزتی کے ڈنکے نہیں بجا رہا ہوں۔ اگر بجا دے اللہ ڈنکے بے عزتی کے تو حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسی گالی دیتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن جب دنیا آتی ہے اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تو حرام کام تک کر لیتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تجھے پھر بھی تیرے گناہ کو پردے میں رکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اس لیے تیری بدعمالیوں کو لوگوں پر عیا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے خود کہا ہوں کہ میرے رنگ میں رنگ جا، اور میرا رنگ یہ ہے تخلق، اخلاق پیدا کر اللہ جیسے۔ تب تو اللہ کے بندے بنیں گے ہم۔ ہاں، تو جتنا اللہ کریم ہے اتنا ہی ہمارا رسول کریم ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے، اے میرے بندوں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسی نمونہ ہے؟ کیسی نمونہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فتویٰ دے دیا، اے نبی جی، اے میرے بندوں میرے رسول کی زندگی کو تم اپناؤ، اور رسول سے کہہ دیا کہ تم رحمت والے ہو، اپنی زندگی کو زحمت والی مت بتانا۔ اس لیے تو منافق بھی نماز میں کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء و امام المرسلین جنہوں نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے، وہ مسجد نبی میں منافقوں کی امامت تک کر رہا ہے، لیکن نماز سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ منافق میری مسجد سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں رحمت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تم کس نبی کا نام لے رہے ہو لوگوں کو زحمت پہنچا کر؟ میں سمجھ میں آ رہی نا؟ کس نبی کا نام لے رہے ہو؟ وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اور سچا اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جس کے قول اور فعل سے امت میں تضاد و توڑ پیدا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ عاشق رسول کی علامت نہیں ہے جس کے بولنے سے اور جس کے عمل سے امت میں تفرقہ پڑ جائے، لوگ چہرے ہی کو نہ دیکھیں، کسی کے چہرے ہی کی نہ دیکھیں۔ ہاں، حد ہو گئی، نماز جنازہ میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ عشق رسول کی علامت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستوں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ رہے ہیں۔ غلام ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ مالک کے تابع ہو۔ ہاں، مالک کے تابع ہو، مالک کی طرح زندگی گزارے، ہمارا
مشائخ صوفیہ اور اہل اللہ نے عشق کی تعریف بتائی ہے، غور سے سننا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ جب آپ کو ایسا لگے کہ ہم بور ہو رہے ہیں تو بول دینا مجھے کہ وہ ہوتا کیا ہے آپ کو بتاؤ۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، آنکھ بند کر کے ان کو بیان کرنے کی عادت تھی۔ ایسی کرسی بیٹھی ہوئی تھی، لوگ ایسا مجمع بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، بیان آنکھ کو بند کر کے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھولی تو سارا مجمع غائب ہو گیا، ایک بندہ نیچے منڈی کر کے بیٹھا۔ تو بولے کیوں رے سب کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے جس کا پیٹ بھرتے گیا وہ گھر کو چلے گیا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ تیرا نہیں بھرا پیٹ، میرا بھی بھر گیا، میں مجبوری میں بیٹھا ہوں۔ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس کے پیر کے نیچے میرا ٹاول اٹک گیا، اب میرا رومال لے کے نہیں جاؤں گا تو میری بیوی گھر میں نہیں آنے دے گی، باہر رہنے سے اچھا بولے یہیں بیٹھ جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی؟ ہاں، اس لیے انسان دل خوش ہو کر بیٹھے کہ بات سمجھ میں آئے۔ بات کہاں چل رہی تھی اپنی؟ اجی بات کہاں چل رہی تھی؟ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا بھائی؟ ارے بات کہاں چل رہی تھی؟ کوئی تو بولو۔ عاشق رسول کون ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنے والی سو گئے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ بیٹھنے والی سو گئے، عشق پر چل رہی تھی۔ بولے عشق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے، محبوب محب کے تابع ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کا کتا بھی اچھا لگتا ہے، اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نے لیلا مجنوں کا واقعہ سنا؟ لیلا مجنوں کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ مجنوں کا نام مجنوں نہیں تھا، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں واقعہ لکھا کہ مجنوں کا نام توبہ تھا۔ توبہ بڑے اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق تھا۔ دو تین کتابوں میں نے پڑھا ہوں کہ لیلا کا نام بھی لیلا نہیں تو کچھ اور تھا، شاید اسما تھا، لیکن اس کو لیلا اس لیے کہا جاتا وہ رات کی طرح تاریخ ایک دم سیاہ عورت تھی، اس لیے عربی میں لیلا رات کو کہتے، لیل و نہار کو اس کا نام پڑ گیا۔ توبہ پاگل نہیں تھا، اس کی عشق میں پاگل ہو گیا، اس لیے اس کو مجنوں ہو گیا، کالی کے پیچھے پڑ گیا تو اس سے اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں لیلا 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 کہتے کہتے اس کے سامنے سے نکل گیا۔ شفیق بھائی، نمازی نے نماز توڑ کر کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی بے وقوف، دنیا کی محبت میں اتنا بھی گر گیا کہ نمازی کے سامنے سے دوڑ رہا۔ کہنے لگا تو کتنا کم وقت ہو گیا، میں دنیا کی محبت میں بیگانہ، مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ اس کا رسول کہاں، کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سارے دنیا پہ نگاہ رکھ رہا، دیکھو میں کیسا دکھ گیا کہ تیرے سامنے سے دوڑتا ہو گیا۔ محبت انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ مجنون کتے کے پیر کو چومنے لگا، کسی نے کہا واقعی میں تو مجنون ہو گیا، کتے کے پیر چومتا ہے، تو اگر میری نگاہ سے اس کتے کو دیکھتا تو کچھ اور نظر آتا۔ کیوں کیا ہوا؟ یہ کتا میرے محبوب کے گلی سے گزرتا ہے، ہو سکتا میرے محبوبہ کے قدم پر اس کتے کے قدم پڑ گئے ہو، یہ سوچ کر میں اس کے پیر چوم رہا ہوں۔ کیوں جی؟ محبت کی انتہا ہو گئی۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ نہیں ہے لیلا مجنوں کی آپ کو داستان سناؤں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک مجنون دنیا کی محبت میں اتنا بیگانہ ہو گیا رب سے کہ وہ دنیا کے اندر پاگل ہو گیا، اس کو نماز اور روزے کا خیال نہیں رہا۔ ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجنون لڑکی کی محبت میں پاگل ہو گیا، نمازی کا خیال نہیں رہا۔ ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ ہم سے حرام حلال کی تمیز سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو اور ہم اور سو رہے ہوں؟ ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ اپنے ہاتھوں سے سنت رسول اور داڑھی کو کٹوا رہے ہوں؟ کس نبی کی سنت پہ چل رہے ہو؟ کس نبی کی؟ میری باتیں آپ کو تلخ لگے گی، معاف کرنا، یہ حق ہے، درد
دل ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، بیان تقریر نہیں ہے، بیان تقریر نہیں ہے، خدا کی قسم میرا کاروبار اور بزنس نہیں ہے بیان تقریر کرنا، نہیں، درد دل ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، درد دل ہے۔ میں دعا کر کے سویا، یا اللہ اس امت کو ہر طرح سے مارا جا رہا ہے، تو نیند میں آواز آتی ہے کہ مولوی امت کے دل سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی، خدا کی قسم میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرا نام روشن ہو، نہیں، خدا کی قسم مرنا ہے مجھے ڈر ہے میں جھوٹ بولوں میرا منہ کالا نہ ہو جائے۔ ہاں مولوی امت کے دل سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی ہے، جب یہ آ جائے گی امت خود بخود سنور جائے گی۔ میں نے یہ واقعہ میرے استاد محترم مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کو سنایا، جو استاد الحدیث شیخ الحدیث ڈھابیل کے اندر ہے۔ حضرت نے کہا امت کے اندر چل پھر کر بات کو بتاؤ، کس رب کی محبت میں مر رہے ہو کہ دنیا کی محبت پہ چل رہے ہو تم؟ تو میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، بات چل رہی تھی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، غلام جو ہے مالک کے تابع ہوتا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اللہ اس کے رسول کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ عاشق رسول کی علامت نہیں ہے جو دل بولے کرتے جاؤ اور عاشق رسول کے نعرے لگاتے جاؤ، یہ عاشق رسول کی علامت نہیں ہے، نہیں، عاشق رسول کی علامت نہیں ہے۔ عاشق رسول کی علامت یہ ہے کہ اس رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے، اس رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے۔ وہ جس طرح کھایا کرتے تھے، جس طرح سویا کرتے تھے، جس طرح پیا کرتے تھے، جس طرح چلا کرتے تھے، جس طرح بات چیت کرتے تھے، جس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری زندگی اس محمد الرسول اللہ جیسی بنے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم عاشق رسول ہے، ورنہ خدا کی قسم قاتل رسول ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے سچے عاشق رسول حضرات صحابہ تھے، ہاں حضرات صحابہ تھے۔ غار ثور کے اندر جب اللہ کے نبی مشرکین اور منافقین اور دشمنان اسلام سے بچ کر نکلے، ابو بکر صدیق کبھی آگے کو ہو جاتے، کبھی پیچھے کو ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں کھڑے ہو جاتے، اور غار ثور تک اللہ کے نبی کو لے کے گئے۔ اچانک دل میں بات آئی، یا رسول اللہ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ آپ۔ کہنے کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ دل میں آتا ہے کوئی آپ کو سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں سامنے آ جاتا ہوں، کوئی کبھی دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے دائیں بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا ہم دو لوگ چل رہے ہیں، آپ کے نشان قدم نہ پہچانے جاوے، آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، میں اپنے کاندھے پر آپ کو بٹھا کر غار ثور لے چلوں۔ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اپنے دل سے پوچھو، میرے نبی نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے امتی، تیرا دل مفتی ہے، تو اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ تو کیا کر رہا ہے؟ غار کے اندر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سراغوں کو بند کر دیا اپنے کپڑے سے، اللہ کے نبی کے سر مبارک کو اپنے ران پر رکھا، ایک سراغ باقی رہ گیا، اس میں سے سانپ نکل کے ابو بکر کو ڈسا، اور اللہ کے نبی کے چہرے انور پر ان کے آنسو گرے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی کو اٹھا سکتے تھے کہ سانپ نکل گیا، تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ کی نیند کو میں خراب کر دوں۔ یہ امت نبی کی سنتوں کو توڑ کر میرے نبی کو پھر سے تکلیف دے رہی ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے قبر کے اندر، اور پیر و جمعرات کے دن اس امت کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اے نبی جی، یہ امت ہے سیونی کی جو اپنے ہاتھ سے داڑھی کٹوا رہی ہے، نہیں دل دکھتا ہوگا اس نبی کا؟ دل نہیں دکھتا ہوگا؟ تو اب تو سوچو،
تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے اور معشوق عاشق کے تابع ہوتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو اس بچے کی محبت جو خود کو گیلے میں سلاتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اس سے پوچھو کیوں تو گیلے میں سو رہی ہے، کس چیز نے تجھے گیلے میں سونے پر مجبور کر دیا؟ وہ کہے گی اس بچے کی محبت ہے، اس بچے کی محبت ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ ہو مئی کی جس میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، باپ اپنے پیٹ کے اوپر حمالی کرتا ہے، بورے اٹھاتا ہے، اس سے پوچھے تو آرام کیوں نہیں کرتا کولر میں؟ نہیں میں آرام کر لوں گا۔ تو میرے بچوں کی بھوک کون ان کی بھوک کو ختم کرے گا؟ بچوں کی محبت نے باپ کو تپتی ہوئی دھوپ میں چلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے؟ ماں باپ کی حفاظت کرو، خدمت کرو، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے؟ نہیں ہے تعلیم۔ جس ماں کا دودھ پیے اس ماں کو کہتے ہوں دیکھو سمجھ میں نہیں آتا ابھی تو بوڑھی ہو گئی، آپ کو کیا معلوم زمانہ آگے چلے گیا؟ ابے زمانہ کتنے بھی آگے چلے جائے، جنت میں ماں کے قدموں کے نیچے ہی جائے گا تو۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، لفظ بولتے وقت شرم نہیں آتی تجھے، کیا آپ کو نہیں سمجھتا دنیا بہت آگے چلے گئی؟ ارے دنیا کتنے ہی آگے چلے جائے، تو جب مرے گا نا تو جنت کا فیصلہ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوگا، ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوگا، ماں کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ تو کتنا ہی عالم باللہ بن جائے، فاضل بن جائے، انجینئر بن جائے، تو چاند کے اوپر سفر کر لے، مرنے کے بعد ماں کے قدموں کے نیچے کی جنت ملے گی تجھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے حکموں پر اپنے سر کو جھکا دے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی ناک کو جھکا دے، نبی کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ ہاں تو نبی کا عاشق رسول ہے، ورنہ عاشق رسول نہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں بار بار، تو قاتل رسول ہے، تجھے شیطان نے پردہ ڈال دیا ہے عشق رسول کا۔ ایک حبشی غلام رضی اللہ عنہ چھری لی اور بیچ میں سے سر کے بال کو کاٹتے ہوئے آئے اور سر کا چکنا چور کر دیا، خون بہنے لگا۔ کسی نے کہا تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرے رسول کی سنت ہے سیدھی مانگ کرنا۔ حبشی غلام جو ہوتے ہیں، حبشی لوگ گھنگریلے بال رہتے ہیں، سیدھی مانگ نہیں نکل سکتی، میں چاہتا ہوں میرے رسول کی سنت کو ادا کروں۔ یہ ہے عاشق رسول۔ عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے پتھر کو لات ماری، انگوٹھا ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے بھائی پتھر کو ہاتھ سے ہٹا کر تکلیف دیتے ہوئی جگہ سے اٹھا کر بازو میں رکھ دینا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ تو نے لات کیوں ماری؟ کہنے لگا تو نہیں جانتا ہے جس طرح تو اور میں اس راستے سے چل رہا ہوں، ایک وقت یہ تھا کہ میں اور میرا رسول اس راستے سے جا رہے تھے اور اسی پتھر سے میرے رسول کو چوٹ لگی اور خون بہنے لگا، میں کیسا گوارا کر سکتا ہوں کہ میرا رسول اس راستے سے زخمی ہو کے جائے اور میں سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں۔ یہ عاشق رسول ہے کہ داڑھی کو کٹوانا عاشق رسول کی علامت ہے۔ سوچو، کس سے کہانیاں نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، یہ عشق رسول کی علامت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت پہ بیٹھے، ایسی روٹی کھا رہے ہیں کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ بادشاہ وقت بن گئے، نرم روٹی کھا لیا کرو۔ کہنے لگے نہیں، میں تیری گردن اڑا دوں گا، میرے نبی کو میں نے زندگی بھر کبھی نرم روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کس کی اتباع کرنے لگا رہا ہے تو مجھے؟ حکومت کی اتباع کرنے لگا رہا ہے یا رسول کی اتباع کرنے لگا رہا ہے؟ کس منہ سے میرے رسول کے سامنے جاؤں گا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم عاشق رسول بنے، کامیاب وہی ہوگا جو سچا عاشق رسول ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو سچا عاشق رسول ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو سچا عاشق رسول ہوگا۔ اور عاشق رسول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کا ہر عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے، گلے میں۔ ہاں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو نبی کی اتباع نہ کرے، خدا کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ کو مختصر انداز میں سمجھاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی تعلیم، سب سے بڑی تعلیم، سب سے اونچی تعلیم آپس میں محبت کرنا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا۔ اللہ فرماتا اے میرے بندو تم آپس میں ایک ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلم ایک مسلم کا بھائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے کہا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ کہنے لگے نماز۔ نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا زکوٰۃ دینا، بولے نہیں۔ حج کرنا، بولے نہیں۔ بولے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، بولے نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچا عمل جو اسلام کا ہے اور میری محبت کا ہے وہ ہے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو گندی نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو اونچی اور نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں، نہ دیکھیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ فتویٰ دے کر اس سے نفرت کی طرح زندگی گزاریں، نہیں۔